جی السلام علیکم، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ سر گزارش ایسے ہے کہ پاکستان میں بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ وہاں پہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ٹوٹی ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دو چیزیں ٹوٹی ہیں، بڑی ہی برے طریقے سے ٹوٹی ہیں ان کا، اور ایک کا نقصان جو ہے دوسرے کو، میں اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو دو چیزیں ٹوٹی ہیں، پہلے تو بتاؤں کہ وہ کیا ہیں جو چیزیں ٹوٹی ہیں۔ ایک تو ٹوٹا ہے جی کور کمانڈر کا گھر، اور ایک ٹوٹا ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، پاکستان کا آئین۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کون سی چیز کے ٹوٹنے کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے زیادہ، پاکستان پہ کیا اثرات ہیں اس کے ٹوٹنے کے، کور کمانڈر صاحب کے گھر کے ٹوٹنے کے کیا اثرات ہیں پاکستان پہ، اور آئین کے ٹوٹنے کے کیا اثرات ہیں پاکستان کے اوپر۔ کور کمانڈر کا گھر ٹوٹا تو اس سے یہ پتہ لگا کہ جو لوگ ہیں پاکستان کی عوام ہے، جو ان میں لوگ ہیں، ان کے اندر غصہ بہت شدید ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، ان کا احتجاج آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اب یہ الگ سٹوری ہے کہ وہ انہوں نے دروازے کھول دیے، ان کو روکنے والا بندہ کوئی نہیں تھا، ان کو روکا نہیں گیا، ان کو اشتعال دلایا گیا، ان کو اندر لے کے گئے، وہ سارا کچھ ایک الگ سٹوری۔ لیکن اس کا لب لباب یہ، اس کی بہائنڈ سٹوری یہ ہے کہ وہ کور کمانڈر کے گھر تک کیوں چلے گئے؟ اگر ٹوٹنا نہیں بھی تو کیوں گئے؟ مطلب یہ ہے کہ غصہ تھا لوگوں میں غصہ تھا، انہوں نے اپنا اظہار کیا، صحیح کیا، برا کیا۔ بچے اگر قوم کے جو ہیں نوجوان، انہوں نے کچھ کیا تو انہوں نے کیوں کیا؟ ہمیں دیکھنا یہ کہ ہوا کیا، اس کے ٹوٹنے سے، اس کو جلانے سے نقصان کس کا ہوا؟ اس کے جلانے سے سر نقصان ہو گیا پاکستانی فوج کا، اور پتہ یہ لگا اس کے ٹوٹنے سے کہ پاکستان کی عوام میں بہت غصہ ہے اور فوج کی طرف ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بربادی میں، ان کے لیڈر کو کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے میں، ان کے لیڈر کو برباد کرنے میں، ان کے لیڈر کو گورنمنٹ سے نکالنے میں، ان کے لیڈر کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کرنے میں ان کے خیال میں فوج شامل ہے۔ تو انہوں نے اپنا غصہ ادھر نکالا۔ اب سر ٹوٹ گیا، ایک اور چیز ٹوٹی، اور وہ ٹوٹا پاکستان کا آئین، وہ ٹوٹا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اس کے ٹوٹنے سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ اس کے ٹوٹنے سے ہمیں پتہ یہ لگا کہ جن لوگوں نے توڑا ہے دے ڈونٹ کیئر، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے، ان کو ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا سی کریے۔ اور اس کے ٹوٹنے کا نقصان کس کو ہوا؟ اس کے ٹوٹنے کا، پہلے والی چیز کے ٹوٹنے کا نقصان ایک بلڈنگ کو اور ملٹری اور ایک ادارے کو ہوا، پاکستان کے ایک ادارے کو اس کا نقصان ہوا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ فوجیوں کے اپنے الفاظ ہیں، کوئی شخصیت ادارے سے بڑی نہیں اور کوئی ادارہ ملک سے بڑا نہیں۔ سو اس کا مطلب ہے اس ادارے کی بلڈنگ جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آتی، اور کسی کانسٹیٹیوشن میں، کسی آئین میں، کسی لا میں اس بلڈنگ کو توڑنے کا، گراؤ جھراؤ کا، ملٹری کورٹ میں اس کو لے کے جانا، یا ان لوگوں کو سزائے موت دینا، یہ ایک غیر قانونی قسم کا کام۔ میں آسان سادے لفظ میں بتا رہا ہوں، میں ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ لیکن دوسری طرف ٹوٹا کیا؟ قانون پاکستان کا۔ اب اس آئین کے ٹوٹنے پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، جس کے مطلب یہ ہے کہ بندے کو سزائے موت ہوگی کیونکہ اس نے آئین توڑا۔ اب آئین کنہوں نے توڑا؟ بلڈنگ توڑی پاکستان کے عوام نے، عام لوگوں نے، اور آئین کنہوں نے توڑا؟ جو پاکستان کے دو گورنر تھے انہوں نے توڑا۔ آئین کس نے توڑا؟ پاکستان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جو کہ ایک ادارہ ہے، اور ادارہ پاکستان سے، ملک سے بڑا نہیں ہے، اس ادارے نے توڑا۔ اور اس کو کانسٹیٹیوشن، اس کو بیکنگ کس نے کی؟ سٹنگ پرائم منسٹر نے کی۔ لوگوں کو اریسٹ کیا، لوگوں کو مروایا کس نے؟ سٹنگ ہوم منسٹر نے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن جو کی، قانون آئین کے مطابق، آئین پروٹیکٹ کرتا ہے، تحفظ دیتا ہے پاکستان کی عوام کو کہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی اور توڑنے والے کو جو کس نے کی؟ ہوم منسٹر نے۔ تو وہ جو گھر ٹوٹا وہ عام بندے نے توڑا، اور توڑا لاہور میں، اور سارے پاکستان میں حولہ طولہ مچا دیا انہوں نے۔ پھڑ لو پہ گئی، پورے پاکستان میں پھڑ لو پہ گئی، اور انہوں نے پکڑ لیا سب کو، اور ان کو لوتر مارنے شروع کر دیے، عورتوں کو، بچوں کو، لوگوں کے گھروں میں گھس گئے۔ وہ بلڈنگ کے ٹوٹنے پہ، ایک عمارت کے ٹوٹنے پہ، جو کہ لوگوں کا غصہ تھا، اینگر تھا، اس کے ساتھ جو سٹوریاں لگی ان کو ایک طرف رکھ دیتے۔ فی الحال ایک طرف ٹوٹا جی پاکستان کا آئین۔ اس آئین کو توڑنے کے لیے انہوں نے جو ان سے ہو بن سکا انہوں نے کیا۔ الیکشن انہوں نے ڈال دیے سائڈ پہ۔ پاکستان
بیسیکلی از لا لیس کنٹری رائٹ ناؤ، جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. ہمارے دو حکومتوں میں دو ہمارے وزراء اعلیٰ غیر قانونی ہیں، ان کی 90 ڈیز کی مدت تھی، وہ کراس کر گئے، الیکشن تھی، وہ اب اس کی وائلیشن کی سزا ہے موت. آرٹیکل 6 لگتا کس پہ؟ گورنرز پہ. لگتا کس پہ ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان پہ. لگتا کس پہ؟ انٹیریئر منسٹر پہ، ڈیفنس منسٹر پہ، پاکستان کے ادارے کے سربراہ پہ، جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ. اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا. پھاڑ لو یہ عمران خان پھاڑ لو تے سزاواں دے دیو. اور اس کو پروٹیکٹ کون لوگ کر رہے ہیں؟ میں ابھی بیٹھے بیٹھے میں اسکرولنگ کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی، یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ذرا سنیں آپ، اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. اس کو سنیں ذرا، یہ آپ سنیے گا. General Syed Asim Munir Ahmad Shah, Hilal Imtiaz Military, was commissioned in April 1986 in 23 Frontier Force Regiment and is a recipient of the coveted Sword of Honor of 17th Ortiz Course. He is a graduate of Fuji School, Japan, Command and Staff College, Quetta, Militia and Armed Forces Command and Staff College, Kuala Lumpur, and National Defense University, Islamabad. He also holds MPhil degree in Public Policy and Strategic Security Management. During his illustrious military career, he has served on various command and staff and sectional assignments. His major staff appointments include Brigade Major of a deployed infantry brigade, General Staff Officer in Chief of General Staff Secretariat, Director Staff in Command and Staff College Quetta, and Chief of Staff of a Strike Corps. He has commanded his parent Unit 23, 24th Regiment, Infantry Brigade, Force Command Northern Areas, and 30 Corps. He has also led Pakistan training contingent in the Kingdom of Saudi Arabia. The General has the unique honor to head both the premier intelligence agencies of Pakistan as Director General Military Intelligence and Director General Inter-Services Intelligence. Before his promotion and appointment as Chief of Army Staff, the General was Quartermaster General of Pakistan Army. He was promoted to the rank of General and appointed as Chief of Army Staff, General Headquarters on 29th November 2022. Ladies and gentlemen, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military. اچھا سر، اب یہ جو ہے انگلش میں اردو میں بتا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی کتنی اچیومنٹ ہے. انہوں نے پڑھائی کہاں کہاں کی اور کہاں کہاں سورڈ آف آنر لیا. پاکستان کا ہائیسٹ اعزاز ہے کسی بھی ادارے میں پڑھنے والے کا، اعزازی تلوار ملتی ہے ان کو. وہ یہ سارا کچھ انہوں نے بتا رہے ہیں اس کے اندر. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا پڑھا لکھا شخص، اتنے کیلیبر کا شخص، کیا اتنا نا سمجھ ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ نہیں کام کر رہا کہ پاکستان میں ایک بلڈنگ ٹوٹی ہے، اس کے ریزن دیکھنے کے لیے اس کی آئی بی انٹیلیجنس کی رپورٹیں کتنا اس کے پاس نہیں پتا، اور ایک طرف وہ آئین جس کی انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کیا گیا ہے، حلف سے وعدہ کیا گیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا دفاع کروں گا، آئین کا دفاع کروں گا. اور اس شخص کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ آئین ٹوٹ گیا، تم نے کیا ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ ایک بلڈنگ کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں ہیں، آپ ایک بلڈنگ کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں ہے کہ اس کو کس نے توڑ دیا. پورا پاکستان پکڑ لیا آپ نے، پورا پاکستان پکڑ لیا، جیڑا آندہ پھاڑ لو، جیڑا آندہ پھاڑ لو. اور اتنا پڑھا لکھا شخص، کیا اس کا ذہن کام نہیں کرتا؟ کیا اس بندے کا ذہن کام نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کے لیے کہ جا کے پوچھے کہ بھائی جان ہوا کیا ہے؟ کہ جا کے عمران خان کو بلا کے پوچھے کہ بھائی تمہارے بندوں نے یہ توڑا، یہ کیوں توڑا؟ اس کے کسی پارٹی کے بندے کو پکڑا، وہ آ کے ان سے بلا کے پوچھ لیں. یار اتنی ملازمت آپ نے کرنی ہے ان خاندان کی کہ آپ نے بات بھی نہیں کرنی. 70% آبادی کا ایک بندہ ریپرزینٹیٹو ہے، اس کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی. یعنی آپ کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا. اتنی پڑھائی کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ قانون کی عملداری ہوگی تو پاکستان اگر چلے گا. دنیا میں کوئی بھی ملک لا انفورسمنٹ کے بعد نہیں چلتا، ایون ملٹری کا ادارہ نہیں چلتا، آپ کا ادارہ نہیں چلتا. آپ کے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا تو وہ چیزیں نہیں چلیں گی. اگر اتنا کچھ کر کے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو مجھے صرف ایک چیز سمجھ آ گئی، پاکستان میں بھوک ننگ پڑ گئی ہے، تباہی بربادی ہو گئی. مجھے ایک چیز سمجھ آ گئی ہے جو ہر بندہ بات کر رہا ہے
کہ ان کے گھر کی روٹیاں چل رہی ہیں، ان کے گھر کی روٹیاں چل رہی ہیں، فوجیوں کے گھر کی عام لفظوں میں روٹیاں چل رہی ہیں. جب ان کا کھانا ختم ہوگا تب ان کو ہوش آئے گا کہ پاکستان کا ساتھ ہو کیا گیا. اس سے پہلے ان کو ہوش نہیں آئے گا. کیا فائدہ اتنی پڑھائیوں کا؟ کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہے سوڈ آف آنر کا کہ پاکستان کا احساس ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ کیا فائدہ؟ سارے پاکستان آپ سے نفرت کرنے لگ گیا. کیا فائدہ؟ کیا فائدہ آپ کا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بدنام کرا کے رکھ دیا؟ 7 لاکھ کی فوج کو اگر اس کا سربراہ نہیں بچا سکتا، عزت نہیں کروا سکتا، تو ریزائن کر دے. کر دے ریزائن. بہتر یہ ہے کہ ریزائن کر دے. سوچے اس بارے میں. آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، اور کام تو کوئی رہ نہیں گیا سوچنے علاوہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.